بعض لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ان کی ڈیلی لائف میں بہت سارے ان کے کام ہو رہا ہے ایک دم سے لاسٹ مومنٹ پہ بگڑ جاتا ہے. بلکہ شروع میں جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ریزلٹ تو بہت اچھا نکلے گا, لیکن آخر میں بہرحال اب میں انگلش کے چکر میں نہیں پڑھتا ہوں, کیونکہ آج تو سارا مجمع ان بزرگوں کا جو اردو بھی جانتے ہیں, گجراتی بھی جانتے ہیں, اور میری مجلس بھی بہت ہی سمپل ہوتی ہے, وہ سمجھ لیتے ہوں گے, تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں. آخر میں کام بگڑ جاتا. یہ ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا. بزنس چل رہا ہے ٹھیک ہے, ایک دم سے خراب ہو گیا. یہ اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اس سے لوگ کمپلین کرتے ہیں, مولانا ہمارا بچہ تو اتنا اچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد پہلے دعائیں پڑھتا تھا, اور مسجد کے اندر بھی وہ دعائیں پڑھتا تھا, اور وہ اذان بھی دیا کرتا تھا, اور وہ نوحے بھی پڑھا کرتا تھا. اب بگڑ گئے. ٹھیک ٹھاک صحیح کام چل رہا ہے, بگڑ گئے. یہ شادیوں کے لیے بھی ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے یا کوئی رشتہ دار ہے, رشتے آتے بھی ہیں, اچھے اچھے رشتے آتے بھی ہیں, بات آگے بھی بڑھتی ہے, اور آخری وقت میں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا. یہ مثلا یہاں کے ماحول کے اعتبار سے امیگریشن کے لیے بھی ہو سکتا کہ یہاں آئے ہوئے ہیں, کیس چل رہا ہے, معلوم ہوا بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, آخر وقت ہے پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی. تو اب یہ جو ایک جملہ میں نے کہا کہ زندگی کے جو آپ کے عام کام ہیں, جس میں صحت بھی ہے, جس میں اولاد بھی ہے, جس میں شادی بھی ہے, جس میں بزنس بھی ہے, جس میں جاب کے انٹرویو بھی ہیں, جس میں امیگریشن کا اور ویزے کا بھی مسئلہ ہے, جتنے بھی آخر میں جا کے خراب ہو جاتے ہیں. بلکہ امیگریشن کے حوالے سے میں 1 منٹ رکا تھا, کیونکہ مجھے ایک اور ملک کا واقعہ یاد آ گیا, لیکن بہرحال ان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مولانا پڑھیے گا نہیں, جہاں کا امیگریشن یو کے امیگریشن سے بھی زیادہ اہم مانا جاتا. ایک دم کیس خراب ہو گیا اور ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور ان کو کہیں سے یہ میری مجلس یاد آ گئی تھی, انہوں نے اس مجلس پہ عمل کیا. نیکسٹ ویک امیگریشن آفیسر کا فون آیا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی, آپ کی فائل جو ہے نا وہ دوبارہ کھل گئی, آ جائیے, اور ان کو ویزا لگ گیا. واقعہ بہت مختصر کر رہا. وہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیجیے گا, لیکن ایسا بھی میرے سامنے ایک مومن نے گواہی دی, اور وہ ہے 2 عمل. بس یہ بات ختم ہو رہی ہے, اس لیے کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ مجلس کا ٹائم گزر چکا. لیکن قرآن کریم میں ایک سورہ ہے علم نشرح, بہت زیادہ یہ اس اعتبار سے اہم سورہ ہے کہ اس کے اپنے میسیجز بھی بہت اہم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, خدا کا وعدہ ہے کہ اے رسول ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا. دنیا لاکھ پٹاتی رہے, توہین رسول کرتی رہے, پیغمبر کے خلاف جو کچھ بھی کارٹون بنائے جاتے رہے, موویز بنائی جاتی رہے, رفعنا لک ذکرک. اس کی آخری آیت میں مولا کی ولایت اور غدیر قوم کا اعلان, اسٹارٹ ہے رسالت سے, اختتام ہے امامت پر, اور اس میں کئی اہم میسیجز. لیکن وہی بات کہ میں نے آج خود اپنے آپ پہ ایک پابندی یا ریسٹرکشن لگائی ہے کہ صرف ٹو دا پوائنٹ دعا بتاؤں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ سورہ علم نشرح ڈیلی فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا, اور اس کے درمیان ایک میسج بھی ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی اتنا اہم میسج ہے کہ اللہ نے ایک ہی آیت کو 2 بار دوہرا دیا. جب کوئی بات وہیں پہ ریپیٹ کی جائے, وہیں پہ. سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, تو کا زبان بہت ریپیٹ ہوا ہوگا. 2 آیتیں برابر بیک ٹو بیک نہیں ہیں. پہلے ہی آیت آئی, پھر اللہ نے کوئی نعمت بتائی, پھر ریپیٹ کی, پھر کوئی نعمت, پھر ریپیٹ. حل من مدکر سورہ قمر میں جو ہے کہ قرآن ہم نے آسان نازل کیا ہے, کوئی قرآن سے ٹیچنگ حاصل کرنے والا, وہ بھی آیت ریپیٹ ہے, لیکن بیک ٹو بیک نہیں. بہت کم آیتیں ایسی ہیں, شاید کوئی بھی نہ ہو, ایک جگہ اور ایک ہی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تمہارے لیے شروع میں بہت مشکل لگے گا, آسانی ہوگی. تو اب جو کام خراب ہو گیا, ایک دم سے معلوم آپ پریشان ہو گئے, خدا نے ایک بشارت دی. لیکن یہ تو میں پھر سورہ علم نشرح کی تفسیر میں چلا گیا,
بہت ہی مختصر 11 ٹائمز ڈیلی فجر کی نماز کے بعد جب ایسا پرابلم ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.